الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے ایک حدیث پیش کی ہے. آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کامل محبت اور کامل عشق ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر ہے. اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کس کو قرار دیا ہے اس کا ذکر ہے. اس وقت کے حالات آئے دن اسلام اور اسلام کے ماننے والے اور اسلام کی برگزیدہ ہستیوں پر اور شخصیتوں پر نت نئے نام سے کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. اب نہ رہا گیا تو مومنین کے کامل ایمان کو آزمانے کے لیے اور مومن کی ابتلا کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرنے لگے ہیں اور یہ آزما رہے ہیں اور جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آیا مسلمان اپنے دین کو، اپنے دین کے پیشواؤں کو کتنا مانتے ہیں، اور اگر ان کی شان میں اگر کچھ کیا جائے تو یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیسے اسلام کو بدنام کرنا چاہیے. یہ ایک منظم سازش کے پیش نظر کام ہو رہا ہے. تو مناسب یہ سمجھا کہ سیرت کے ہٹ کر، چونکہ بات چل رہی تھی سیرت کی، لیکن یہ بھی سمجھے کہ محبت رسول بھی سیرت کا ایک عنوان ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ بہت محبوب ہیں اور بہت زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کی محفل میں رہتے ہیں تو آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دل کو بہت سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. جب آپ کی محفل سے اور آپ کی مجلس سے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، گھر میں گھر کے کام کار اور بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر جب آپ کی یاد آتی ہے تو انتہائی اندر سے امنگ اور طلب اٹھتی ہیں تو فوراً پھر اپنے بال بچوں سے ہٹ کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں
اور آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں تو دل کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک افسوس ہوتا ہے، اور یہ افسوس یہ ہے کہ جب آپ اور میرا تذکرہ آخرت کے اعتبار سے ہوتا ہے، جب ہماری روح قبض ہو جائے گی، آپ بھی جنت میں تشریف لے جائیں گے، ہم بھی آئیں گے جنت میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اب آپ کا درجہ اور آپ کا مقام بہت اونچا، تو آپ جنت کے بالا خانوں میں بھی بہت اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم نچلے طبقے میں ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار اور زیارت تو نہیں ہو سکے گی۔ تو جنت میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کا دیدار نہیں ہوا تو دل کو سکون اور اطمینان کیسے نصیب ہوگا؟ یہ اندر کی طلب اور صحابی کا اندر کا جذبہ تھا۔ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے اس صحابی کے جذبے کو اور طلب کو دیکھتے ہوئے حضرت جبرائیل کو آسمان سے بھیجا اور فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دو کہ صحابہ جو آپ سے عشق اور محبت کرتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ انہیں رہنا ہے تو کیا کرنا چاہے؟ تو فرمایا کہہ دیجئے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو آدمی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے احکام پر عمل کرے گا، ان کی سنت پر عمل کرے گا، تو قیامت کے دن جنت میں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پکا سچا اللہ کے نبی سے عشق ہے، محبت ہے، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی فرما برداری کرو، آپ کی تابعداری کرو۔ جب آپ کی اطاعت اور تابعداری ہوگی تو قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین آپ کو نبیوں کے ساتھ رکھیں گے، صدیقین کے ساتھ رکھیں گے، شہداء کے ساتھ رکھیں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یاد رہے صرف اطاعت نہیں تھی، فرما برداری ہی نہیں تھی، بلکہ اطاعت کے ساتھ ساتھ تابعداری بھی تھی۔ اطاعت کہتے ہیں، فرما برداری کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرامین ارشاد فرمائے اور جو شریعت کا ایک رولز ہے اور ایک حکم ہے اس میں آپ کی اطاعت کرنا، اور تابعداری کہتے ہیں آپ نے کیسے کام کیا، آپ نے آرام کیسے کیا، آپ نے پانی کیسے پیا، آپ نے نماز کیسے پڑھی، تو پانی کیسے پیا، آپ نے آرام کیسے کیا، آپ بیٹھے کس طرح، آپ نے لقمہ کیسے دسترخوان پر بیٹھ کر لیا، مین وان اس کی نقل کرنا، اس کو کہتے ہیں تابعداری۔ اور اطاعت کیا آپ نے فرمایا کہ تین سانس سے پانی پیو، بسم اللہ کہہ کر شروع کرو، الحمدللہ پر ختم کرو، یہ اطاعت اور فرما برداری ہوئی۔ لیکن آپ بیٹھے کس طرح تھے، آپ کھانے کے وقت کیسے بیٹھے تھے، آپ کو کھانے میں کون سی چیز مرغوب اور پسندیدہ تھی، اس چیز کا انتخاب کرنا اور مین مانے اس طرح کرنا جیسے آپ نے کیا تھا، تو اس کو کہتے ہیں تابعداری۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کو اطاعت تو تھی ہی، لیکن ساتھ میں تابعداری۔ اسی لیے کہا کہ ہم کیا کریں، اسی لیے ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود یہ مکہ المکرمہ کی طرف سے ایک سفیر بن کر آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور جب آپ سے بات چیت اور گفتگو کی، اور بات چیت اور گفتگو کرنے کے بعد پھر یہ اپنے ساتھیوں کے پاس مکہ لوٹا۔ تو مکہ لوٹنے کے بعد ان مکہ المکرمہ کے ان لوگوں کو جو ابھی صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، کافر اور مشرک تھے، کہا کہ بھائیوں میں ابھی آیا ہوں محمد اور محمد کے اصحاب کے پاس سے، اور میں اس سے پہلے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، اور بادشاہوں کے لاہور لشکر کو بھی میں نے دیکھے،
اور بادشاہوں کے وزیروں کو بھی دیکھیں اور بادشاہوں کے ساتھ رہنے والے خدام کو بھی دیکھیں، لیکن خدائے پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد کے اصحاب جیسے میں نے روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سب سے پہلی خوبی یہ میں نے دیکھی، جو دنیا کے کسی بادشاہ کی کوئی تعظیم اتنی نہیں کرتا ہے، اتنا کوئی اکرام نہیں کرتا ہے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد سے محبت کرتے، محمد کی تعظیم کرتے، اکرام کرتے، کہ جب یہ اپنی زبان اور منہ مبارک سے لعاب مبارک نکالتے، تھوکتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں مل لیتے اور تبرکاً اپنے جسم کو ملتے، اپنے ہاتھ میں لے کر، ہاتھ میں مل کر، پھر جیسے ہم عطر اور خوشبو لگاتے ہیں، محمد کے اسباب آپ کے لعاب مبارک کو اس طرح ملتے ہیں۔ اور ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی گرنے سے پہلے سب صحابہ ارد و گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کے پانی کو ہاتھ میں لیتے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ جھگڑے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر ایک صحابی چاہتا ہے، ہر ایک محمد کا عاشق چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی جو وضو کا بچا ہوا یہ لے کر اپنے جسم پر ملوں۔ خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں اے لوگوں کہ جب محمد کوئی ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو یہ اصحاب اتنی توجہ اور اتنی دھیان سے خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں جیسا کہ محفل میں ایک سناٹا چھا گیا ہو، کوئی بات چیت نہیں کرتا ہے۔ اور عزت کا، تعظیم کا، توقیر کا حال یہ ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ لگا کر دیکھتے نہیں، بلکہ تعظیم سے نیچی نگاہیں رکھتے ہوئے آپ کا کلام سنتے ہیں، آپ کا ارشاد سنتے ہیں۔ اور جب کوئی آپ فرمان کہتے ہیں تو اس فرمان پر دل و جان سے قربان ہو کر ان پر عمل کرتے ہیں، اور کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہو اور آپ پر عمل نہ کر رہے ہو، آپ کی بات کی تابعداری نہیں۔ یہ میں نے محمد کے اصحاب کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم روئے زمین پر ایسے لوگ، یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت، اور کیوں نہ ہوتی؟ قرآن خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ واللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے آگے مت چلو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کی آگے مت ہو جاؤ، بلکہ تم اللہ سے اس بارے میں ڈرتے رہو۔ اگر تم جو بات زبان سے کہتے ہو واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، اور جو پیچھے کوئی کام کرتے ہیں واللہ علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، یہ صحابہ سے خطاب ہو کر ہمیں بھی خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو، اپنی آواز کو پیغمبر کے سامنے بلند مت کرو، اپنی آواز کو اونچی مت کرو، اور یاد رکھو اگر تم پیغمبر کے سامنے اپنی بات کو، اپنی آواز کو اونچی کرو گے اور شور کرنے لگو گے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یاد رہے تمہیں کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو برباد کر دے، اکارت کر دے اور میلیا میٹ ہو جائے۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اور چرچا کے درمیان میں ایک دوسروں کی آواز بلند ہو جایا کرتی ہے، میرے محبوب کے سامنے اتنا بلند آواز سے نہ بولنا۔ یاد رکھو میں تنبیہ کرتا ہوں، اگر ایسا بولا تو تمہاری زندگی کے عمل میں بیکار کر دوں گا، میں برباد کر دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر صحابہ کا عمل کیسا تھا، کتنے آپ سے سچی محبت اور عشق تھی۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر قصہ سنیے، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔
ہم بھی محبت کرتے ہیں, ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک طرف صحابہ کی محبت دیکھیں اور ایک طرف ہماری محبت کو دیکھیں. حبیب ابن زید مسلمہ کذاب کے پاس جاتا ہے اور ان کو جا کر کہتا ہے, وہ مسلمہ کذاب وہ آدمی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نبی ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمہ تو جھوٹا ہے, میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, میرا نبی آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تکمیل رسالت فرما دی, اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے, تو نبی کو نبی مان لے, محمد کو آخری رسول مان لے, تو جھوٹا ہے, تو نبی نہیں ہے. جب حضرت حبیب ابن زید نے ان کے سامنے یہ پیغام پہنچایا, اپنے خادموں سے اور اپنے چاپلوس لوگوں سے کہا کہ ان کو پکڑ لو, گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آؤ. حضرت حبیب ابن زید کو پہنچایا گیا. حضرت حبیب ابن زید سے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے وہی تقریر کی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, آپ خاتم النبی ہیں, تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے, تیری بربادی ہوگی, تو نبی مان لے. تو اس نے کہا کہ میں محمد کو نبی نہیں بلکہ میں نبی ہوں, اگر تو میری نبوت کا انکار کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا, تجھے ماننا پڑے گا. حضرت حبیب ابن زید نے کہا کہ قتل ہونا تو منظور ہے, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور جو عشق ہے وہ مجھے قربان نہیں کر سکتی. آپ چاہے تو مجھے قتل کر دیجئے, لیکن میرے نبی کی محبت, میرے رسول کا عشق جو مجھے ہے اس سے تو میں ایک قدم اور ایک انچ بھی ہٹ نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا تو پھر میں تجھے صرف زبان سے نہیں کہتا ہوں, قتل کر دوں گا, تجھے جو چاہے کر. تو اس نے خادموں سے کہا کہ اس کا دانا ہاتھ کاٹ دو, دانا ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہا کہ دیکھ اب بھی مان جا تو سلامت ہے, فرمایا کہ ہو نہیں سکتا ہے. پھر کہا کہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو. پھر کہا کہ دیکھو 2 ہاتھ کے بغیر تو ہو چکا ہے, ابھی بھی مجھے نبی مان لے اور محمد کو نبی آخری نہ مان. اس نے کہا کہ ہرگز نہیں. پھر کہا کہ اس کا داہنا پیر کاٹ لو, داہنا پیر بھی کاٹ لیا. پھر کہا کہ اب بول, جسم کے 3 اعضاء کے ٹکڑے کر دیے ہیں, جسم سے الگ کر دیا ہے, ابھی تو مان جا. فرمایا کہ ہرگز نہیں, بایاں پیر بھی کاٹ دی. اب رہا کیا عزیز دوستوں, یہ ہے صحابہ کو محبت رسول اور یہ ہے صحابہ کو عشق رسول. پھر اس نے کہا کہ اب بھی اگر جان کی سلامت چاہتا ہے تو ابھی بھی مان جا. فرمایا کہ ہو نہیں سکتا. تو کہا کہ اس کی زبان نکال کر زبان کو کاٹ ڈالو, یہ بھی کاٹ ڈال. یہ ہے صحابی. پھر کیا کہا کہ اب مانتا ہے کہ نہیں؟ تو زبان سے تو نہیں بول سکتے, اپنا چہرہ اور سر ہلا کر کہا کہ تو آخری نبی نہیں ہے, تو نبی نہیں ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو. عزیز دوستو, مجھے اس واقعے کا ذکر کرنا اور آپ کو سن لینا یہ بہت آسان ہے. جس پر گزری ہوگی اس پر کیا گزری ہوگی. جب عشق ہو تو ایسا ہونا چاہیے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے, تم میں سے کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے, تمہاری اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب تم تمہاری جانوں سے, تمہاری اولاد سے, تمہاری ماں باپ سے مجھے محبوب کرو گے تب تو تم پکے مومن ہو. اگر اس میں کمی آئی اور تم نے مال سے محبت کی, اولاد سے محبت کی, اپنے خاندان و قبیلوں سے محبت کی, اپنی مال و تجارت سے محبت کی, تو یاد رکھو عذاب شدید کے لیے تیار رہو. ایک جگہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم, کہ تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی بہن,
तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे कुटुंब, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, और तुम्हारा वो कारोबार और वो तिजारत और वो माल कि जिसके नुकसान से, जिसकी खोट से तुम डरते हो, व मसाकिनु तरदौना हब्बा इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन। तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान से डरते हो, और तुम्हारे वो बंगले और तुम्हारी वो हवेलियां जिसमें रहना तुम पसंद करते हो, और अपने आप को इसमें तुम मस्कून महसूस करते हो, अपने आप को सुकून महसूस करते हो, ये सब चीज़ें तुम्हें महबूब है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, दीन की मेहनत से, इलाए कलिमतुल्लाह से, जिहाद फी सबीलिल्लाह से। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तुम अल्लाह के उन अजाब का इंतज़ार करते रहो, अल्लाह के आसमानी अजाब का, अल्लाह के ज़मानी अजाब का इंतज़ार करते रहो। हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही। और याद रखो ऐ मुसलमानों, सुन लो, अगर इन चीज़ों की मोहब्बत तुम्हें है, नबी से मोहब्बत नहीं, नबी से इश्क नहीं, नबी के फरमान से इश्क और मोहब्बत नहीं, नबी पर जान देना तुमने नहीं सीखा है, अपनी चीज़ों पर तो जान देना तुम सीख चुके हो। अपने आप को तो तुम ये कह रहे हो माल के बचाने के लिए कत्ल होना शहीद है, इज्जत को बचाने के लिए कत्ल होना शहीद है, अपने आबरू को बचाने के लिए होना शहीद है, लेकिन याद रखो मोहम्मद से अगर तुमको मोहब्बत नहीं है तो वल्लाहु ला यादिल कौमल फासिकीन। तुम कुरान की नज़र में फासिक हो, तुम कुरान की नज़र में गुनहगार हो, तुम कुरान की नज़र में फाजिर हो, अल्लाह कभी तुम्हें राह रास्ता नहीं दिखाएगा। साहबा ने ये सबक सीखा था, साहबा ने ये इश्क सीखा था, साहबा ने ये मोहब्बत सीखी थी। इसीलिए एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, मोहब्बत रसूल से थी, लेकिन एक मौके पर आपके साथ जा रहे थे और आपसे अर्ज़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे तमाम चीज़ों से महबूब है, मेरे माँ बाप से भी महबूब है, मेरी औलाद से भी महबूब है, लेकिन मेरी जान, यानी मेरी जान मुझे ज़्यादा महबूब है। तो आपने फरमाया उमर, अगर ये हाल है तो तू मोमिन नहीं है। अगर तू कितना भी बड़ा बन जा, तेरे जरिए दुनिया में कितना भी दीन का काम हो जाए, लेकिन मैं तेरी जान से ज़्यादा महबूब नहीं हूँ तो तू कामिल मोमिन नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ा सर झुकाया, इत्मीनान क़ल्ब हुआ, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब है। आपने अल-आन या उमर, अब तुम मोमिन हुआ। इसीलिए जब आपकी वफ़ात हुई, आज है ना 12 रबीउल, हम लोग जो अल्लाह का शुक्र है नहीं मना रहे हैं जैसे और लोग मनाते, हम तो सच्ची इताअत के लिए ये जिक्र कर रहे हैं। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, राहलत फरमा गए, इंतकाल कर गए, आप तलवार लेकर बाहर ही निकल गए और कहा कि जो कोई ये कहेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है तो याद रहे मैं इसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। मोहम्मद का इंतकाल नहीं हुआ है, मोहम्मद तो अपने अल्लाह से मिलने के लिए गए हैं। ये मोहब्बत थी कि आपके इंतकाल की खबर सुनना उमर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उमर का कलेजा फट जा रहा था, उमर की आंखें ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि मैं अब नबी की ज़ियारत नहीं करूँगा, बल्कि इंतकाल नहीं हुआ है, वो तो अल्लाह से मिलकर आएंगे। ये ईमान का जोश था, वलवला था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची इश्क और मोहब्बत थी। जब जज्बात थे, सिद्दीक़ अकबर आए और फिर वो आयत कुरानियाँ पढ़ी और जो कुछ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक अंबियाओं में से नबी थे और एक इंसानों में से एक इंसान थे। अलगर्ज वो दूसरा किस्सा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर को इतनी मोहब्बत हो चुकी थी। अजीज़ दोस्तों, सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि ख़वातीन को भी जो मोहब्बत थी, हम लोग सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, सुन ही सकते हैं, लेकिन ना हम में वो मोहब्बत आती है ना हमारी ख़वातीन में। एक खातून सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर, भाई और बेटा तीनों के तीन गज़वे उहद में शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेकरार बेचैन हो गई।
اب جہاں پر غزوہ ہوا وہاں پر وہ خاتون آئی، کسی نے انہیں سنایا کہ آپ کے تو خاوند بھی شہید ہو گئے، آپ کے تو بیٹے بھی شہید ہو گئے، آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گئے، اب آپ کا رہا کیا، سب اجڑ گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، محمد کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں۔ کہا نا مجھے دکھاؤ۔ وہ آپ انداز کیجئے کتنی محبت ہوگی، بیٹا انتقال کر چکا ہے، شوہر انتقال کر چکا ہے، بھائی انتقال کر چکا ہے، کوئی افسوس نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو دین کے کام آ رہے ہیں۔ محمد کے دین کے لیے اگر مر مٹ جانا پڑے تو یہ تو بہت سستا اور آسان سودا ہے۔ فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر یہ شوہر انتقال کر چکا، بیٹا انتقال کر چکا، بھائی انتقال کر چکا، محمد کا حال مجھے بتلائیے۔ کہا زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے لے کر چلو، مجھے ان کا دیدار کرنا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے۔ جب وہ خاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتی ہیں تو فوراً بے ساختہ زبان سے جملہ نکلتا ہے، کل مصیبت بعدک جلل، اے محمد آپ کے ہوتے ہوئے تمام مصیبتیں بالکل ہینج ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کل مصیبت بعدک جلل، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ یہی حضرت خنسا نے سیکھا جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے ایمان لے آئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، اپنے 4 بیٹوں کو ایک دن بلایا اور کہا کہ بیٹو یاد رکھو، تم آج اسلام کے لیے یہاں زندہ ہو اور میں سمجھوں گی قادسیہ کی لڑائی ہو رہی، اگر تم اس میں کام آ گئے تو میں فخر سے اپنا سر اونچا کر سکوں گی اور کہوں گی کہ میرے بیٹوں نے دین کے خاطر قربانی دی۔ اے میرے بیٹو یاد رکھو، جیسے تمہارے لیے میں نے تمہارے باپ کے اوپر کوئی دھبا لگنے نہیں دیا، تمہاری ماموں کی عزت میں کوئی داغ نہیں لگنے دیا، تمہارے نسب کو کوئی خراب نہیں کیا ہے، میں نے صحیح طور پر تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں بڑا کیا ہے، اپنی خوشی سے ہجرت کر کے آئی ہوں، تم سب مسلمان بھی ہو، اب قادسیہ کی لڑائی ہونے جا رہی ہے، یاد رکھنا اب جب یہ جنگ ہو تو اس جنگ کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے دین کے خاطر شہید ہو جانا، کل قیامت کے دن میں کہوں گی کہ الہ العالمین کوئی عمل نہیں ہے لیکن یہ چاروں کو تیری دین کے خاطر قربان کر کے آئی ہوں، چاروں شہید ہو گئے، لمبی بات ہو جائی۔ عزیزو یہ تھا، آج دنیا کے اندر مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی آتنکوادی کے نام سے بدنام کیا جائے۔ ابھی فرانس کے اندر ہمیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، اتنا ملحد اور اتنا الہاد بڑھ گیا کہ وہاں کے ٹیچر ہسٹری بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ گستاخی کرنے والا ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھا رہا ہے، بچوں کے سامنے کہہ رہا ہے، ایک مسلمان لڑکا ہے عبداللہ شیشان کر کے، انہوں نے گھر جا کر بات کی اور بات کرنے کے بعد کہا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ گھر والوں نے پرنسپل کو رپورٹ پیش کیا اور کہا کہ آزادی رہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب والوں کے پیشواؤں پر تم لوگ بدنام کرو، آزادی رہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو۔ الغرض نوٹس دی گئی لیکن نوٹس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر اس نے وہی کھاکے تیار کرنے لگے۔ اب یہ عبداللہ شیشان 18 سال کا ہے، ابھی عمر کچھ نہیں ہے، ٹیچر 47 سال کا ہے۔ اب ان کا ایمان وہ قوی تھا، ان کا ایمان وہ طاقتور تھا، انہیں بے چینی پیدا ہو گئی اور کہا کہ اس ظالم، اس لعین، اس ملعون کافر کو جب تک میں واصل بجہنم نہیں کروں گا میں اپنے جسم میں روح باقی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے میرے نبی پر اگر یہ گستاخی کرتا ہے تو دنیا میں مجھے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے روئے زمین پر نہیں رہنا چاہیے، اس سے تو بہتر ہے کہ میں بھی مر جاؤں۔ یہ کہہ کر 18 سال کا لڑکا ہے، اپنے ہاتھ میں خنجر لی ہوئی، اس ملعون ٹیچر کی تلاش میں لگ رہا ہے۔ اس کا نام تقریباً سیمول کر کے ہے۔ 5 بجے جب دیکھا کہ بازار کی گلیوں میں اپنا خنجر ہاتھ میں لے ہوئے اس پر سوار ہو گیا اور اس کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا اور کہا الحمدللہ
یہ تھا نبی کا سچا عشق، یہ تھا ایمان کی قوت اور یہ تھی بہادری۔ اب ہو تو یہ گیا، حالانکہ حکومت کو جو کرنا تھا وہ یہ کرنا چاہیے کہ کسی اسلامی پیشوا کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مذہب کا ہر ایک نے وقار کرنے کا سکھایا، اور ہمارے مذہب نے، اسلامی مذہب نے کسی مذہب کے پیشواؤں کو، کسی مذہب کے بڑے لوگوں کو گالی برا بھلا کہنے ہی سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ان کا بھی احترام کرو، ان کا بھی اکرام کرو، جیسے تم اپنے پیشواؤں کا اکرام کرتے ہو، اپنے شاعر کا اکرام کرتے ہو، تم بھی ان کا اکرام کرو۔ عزیز دوستو، ہمارا اسلام یہ سکھا رہا ہے، اور یہ ملعون ابو ابلیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہہ رہا ہے، لہٰذا اس نے تو اس کا قلم کر دیا۔ پھر وہ راشٹرپتی نے کہا کیا کہ دہشت گرد، حالانکہ وہ دہشت گردی نہیں ہے، یاد رہے یہ تو عین اسلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے نہیں ہے، خدا پاک کی قسم ہم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں۔ اور جب ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو جائیں گے عزیز دوستو، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے دھرنا کر سکتے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے ہڑتال کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی محبت میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ اگر یہ ہے تو یاد رہے ایمان ہمارا بہت کمزور ہے، اور اس کمزور ایمان کے ساتھ اگر رہے تو ایک دن وہ بھی آ سکتا ہے عزیز دوستو کہ ہم دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جائیں۔ اس لیے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے تبھی ایسے خیالات ہیں۔ اگر ایمان قوی ہے، جیسے حضرت حبیب ابن زید کا تھا، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اسی طریقے سے وہ صحابیہ کا تھا، وہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ حضرت عمر کا تھا، کم سے کم ایمان کی چنگاری تو یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ہم ان کی پروڈکٹس ہیں، ان کی جو مصنوعات ہیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں عزیز دوستو، ان کو ہم استعمال نہ کریں۔ جو بھی دشمنان خدا، دشمنان اسلام ہے، کوشش یہ کریں ہم عزیز دوستو کہ ان کی مصنوعات کو، ان کی چیزوں کو، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، چاہے وہ استعمال کرنے کی ہو، یا چاہے کسی بھی لائن کی ہو، ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جا کر کہہ سکتے ہیں، محبوب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اتنا ہوا تھا کہ اس کی چیزوں کو میں استعمال نہیں کرتا تھا۔ وہ بڑھیا کی طرح جو حضرت ابراہیم کے لیے آگ میں پانی کا ایک بوند ڈالنے کے لیے آئی تھی اور کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے آگ نہیں بجھ سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ اے اللہ، تیرے خلیل کو جب جلانے کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی، اس وقت اے اللہ میں اس نمرود کی آگ کو جلانے کے لیے پانی لے کر گئے۔ عزیز دوستو، ہمارے ایمان کا سودا ہے۔ عزیز دوستو، ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے، ہم کس حال میں جا رہے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اگر ایسا ہے تو فتربصوا، انتظار کرو، پھر آندھیاں بھی آئے گی، زمین میں زلزلے بھی آئیں گے، اور دشمنان اسلام اس طرح ہمارے ایمان پر حملہ کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں حج کر لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، بہت مبارک یہ چیزیں ہیں، لیکن ماحول ایسا پیدا ہوگا کہ ان چیزوں پر بھی عمل نہیں ہو سکے گا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے چوکنا ہونا ضروری ہے۔ حکومت ہند بھی فرانس کی تابعداری کر رہی، تعریف کر رہی ہے، اور اسلام کو دہشت گرد کر رہی ہے۔ کہاں تک گناہ ہے عزیز دوستو؟ یہ بھی ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم لوگ ان کے لیے کوشش کریں، ہم سے جتنا ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی اطاعت اور تابعداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا